بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب راتیں آج سے کہیں زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں اور لوگ اپنے وعدے کاغذ پر نہیں اپنی روحوں پر لکھا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے دامن اور ایک سرکش دریا کے کنارے ایک بسا بسایا پرانا شہر تھا، جہاں شام ڈھلتے ہی مٹی کے چراغوں سے دھیمی روشنی پھوٹنے لگتی تھی اور گلیوں میں ایک ایسی پراسرار خاموشی اتر آتی تھی جیسے شہر خود کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ اسی خاموش شہر کے ایک گوشے میں ایک نوجوان رہتا تھا، ریحان۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ایک خطاط تھا، لفظوں کو زندگی دینے والا۔ کہتے ہیں جب وہ قلم اٹھاتا تھا تو کاغذ پر صرف سیاہی نہیں گرتی تھی بلکہ سکون بکھر جاتا تھا، جیسے کسی ہارے ہوئے انسان کی دعا کو کسی نے لفظوں کا لباس پہنا دیا ہو۔ پھر ایک روز اس خاموش زندگی میں ایک لہر اٹھی۔ شہر میں ایک نئی لڑکی آئی، عائشہ۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خاموشی کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں ہزاروں ان کہی کہانیاں قید تھیں۔ ریحان نے اسے پہلی بار ایک پرانی کتابوں کی دکان پر دیکھا، جہاں وہ خاموشی سے پرانی شاعری کے بوسیدہ صفحات پلٹ رہی تھی۔ ریحان نے اسے دیکھتے ہی دل میں کہا، بہت خوب ریحان، اب تیرا دل بھی کسی ایسی لڑکی پر آنا تھا جو لفظوں سے زیادہ خاموشی سے پیار کرتی ہے۔ وقت نے اپنی رفتار نہیں بدلی، مگر ان کے ملنے کے بہانے بدلتے گئے۔ وہ اکثر اسی دکان پر ملنے لگے۔ پہلے بات کتابوں کے گرد گھومتی رہی، پھر آہستہ آہستہ گفتگو نے زندگی کا رخ کیا، اور پھر وہ خوابوں تک جا پہنچی۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ان کی خاموشیاں ایک دوسرے کا سہارا بن گئیں۔ وہ اکثر شہر کے اس پرانے پتھریلے پل پر جا بیٹھتے، نیچے دریا اپنی موج میں بہتا رہتا اور اوپر آسمان ان کی محبت کا واحد گواہ بن کر جھکا رہتا۔ ایک شام جب سورج دریا کی لہروں میں ڈوب رہا تھا، عائشہ نے ریحان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، اگر میں اچانک چلی جاؤں تو کیا تم مجھے یاد رکھو گے؟ ریحان نے دریا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں شاید سانس لینا بھول جاؤں عائشہ، مگر تمہیں بھولنا میرے اختیار میں نہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عائشہ غائب ہو گئی۔ نہ کوئی الوداعی خط، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی نشان، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ سال گزرتے گئے، موسم بدلے، لوگ بدلے، شہر کی دیواریں پرانی ہو گئیں، مگر ریحان وہی رہا۔ اس نے شادی نہیں کی۔ وہ روز اسی پل پر جاتا، اسی جگہ بیٹھتا جہاں کبھی ان کے سائے ملتے تھے۔ اس کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں کے گرد تھکن کی لکیریں گہری ہو گئیں، مگر اس کا انتظار، وہ آج بھی ویسا ہی جوان تھا جیسا اس پہلی ملاقات میں تھا۔ پھر ایک شام جب وہ پل پر بیٹھا دور افق کو دیکھ رہا تھا، اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک عورت پل پر آئی، اس کے ساتھ ایک قداور نوجوان لڑکا تھا۔ ریحان کا دل جیسے رک گیا۔ وہ عائشہ تھی۔ وقت نے اسے تھکا دیا تھا، مگر وہ آنکھیں، وہ اب بھی وہی پرانی کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ ریحان کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو لرز رہے تھے۔ اس نے کہا، میں مجبور تھی ریحان،
میرے والد بہت بیمار تھے، انہیں شہر لے جانا پڑا اور وہاں میری مرضی کے بغیر میری شادی کر دی گئی۔ میں واپس آنا چاہتی تھی، میں بہت بار مڑی، لیکن عائشہ نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ریحان نے اس لڑکے کے چہرے کو دیکھا، پھر خاموش آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ایک ایسی مسکراہٹ دی جس میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف قبولیت تھی۔ اس نے دھیمے سے پوچھا، تم خوش ہو نا؟ عائشہ اس سوال پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ریحان نے اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہا، محبت ہمیشہ ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ صرف سچا رہنے کا نام ہوتی ہے۔ وہ اس دن پل سے آخری بار اترا اور اگلے دن وہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پیچھے صرف خاموشی رہ گئی۔ کچھ محبتیں کہانیاں بن کر کتابوں میں نہیں چھپتی، وہ دعائیں بن کر کسی کے ساتھ تاحیات چلتی رہتی ہیں۔